السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 7 جون 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 10 ذی الحجہ 1446 ہجری ہے۔ ناظرین، سیاست کی خبریں اور سیاست.com کی ٹیم کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ہفتے کو پورے بھارت میں مسلمانوں کی جانب سے بقرعید، جسے عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز ملک بھر کے شہروں اور قصبوں کے مساجد اور عیدگاہوں میں خصوصی اجتماعی نمازوں سے ہوا، جہاں بڑی تعداد میں لوگ اس مقدس تہوار کو منانے کے لیے جمع ہوئے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غیر متزلزل ایمان اور اطاعت کی یاد میں منایا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی تیاری کر لی تھی۔ اس عقیدت کے عمل کی یاد میں دنیا بھر کے مسلمان قربانی ادا کرتے ہیں، جو کہ بکرے، بھیڑ یا بھینس جیسے جانوروں کی رسمی قربانی دی جاتی ہے، اور اس کا گوشت خاندان، دوستوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آج ہفتے کی صبح دہلی کی تاریخی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے اور عید منانے کے لیے ہزاروں عقیدت مند امڑ پڑے۔ روایتی لباس میں ملبوس نمازی اتحاد اور جذبے کے ساتھ اکٹھا ہوئے، جو اسلامی کیلنڈر کے سب سے اہم تہواروں میں سے ایک ہے۔ ایسے ہی پرانی دہلی میں فجر کی نماز کے بعد سورج کی پہلی کرن پھوٹی، مسجد کا عظیم الشان صحن لوگوں سے بھر گیا، جو نماز ادا کرنے پہنچے تھے اور ایک دوسرے کو امن اور خیر سگالی کے پیغامات دے رہے تھے۔ فضا میں عید مبارک کی صدائیں گونج رہی تھی، جب خاندان چھوٹے اور بڑے گلے مل رہے تھے اور قربانی اور ہمدردی کے جذبے کو منا رہے تھے، جس کی یہ تہوار علامت ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے آج ہفتے کی صبح عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے ہم وطنوں پر زور دیا کہ وہ معاشرے اور ملک کے لیے لگن کے جذبے کے ساتھ کام کرنے کا عہد کریں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے لکھا، عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر میں اپنے تمام ہم وطنوں، خاص طور پر اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتی ہوں۔ یہ تہوار قربانی، ایمان اور کئی عمدہ نظریات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس مبارک موقع پر ہم سب عہد کریں کہ معاشرے اور ملک کے لیے لگن کے جذبے کے ساتھ کام کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہفتے کی صبح عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے تمام شہریوں کو مبارکباد پیش کی اور دعا کی کہ یہ موقع ہم آہنگی کو فروغ دے اور ہمارے معاشرے میں امن کی بنیاد کو مضبوط کرے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھا، عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ موقع ہم آہنگی کو فروغ دے اور ہمارے معاشرے میں امن کی بنیاد کو مضبوط کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ میں تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اچھی صحت اور خوشحالی کی دعا کرتا ہوں۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں ملکارجن کھڑگے نے کہا، عید الاضحیٰ بے لوث قربانی، اعتماد اور معافی کی اعلیٰ اقدار کا جشن ہے۔ کہا کہ جیسا کہ ہم اس پرمسرت موقع کو منا رہے ہیں، ہم سب مضبوط بھائی چارے کو فروغ دینے اور ایک پرامن، ہم آہنگ اور انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے متحد ہوئیں۔ عید مبارک۔ کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی وڈنا نے بھی اس موقع پر مبارکباد پیش کی اور لوگوں کی زندگیوں میں محبت، امن اور خوشحالی کی دعا کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آج ہفتے کے روز اجمیر شریف درگاہ میں جنتی دروازے سے بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز ادا کی۔ اجمیر شریف درگاہ کے خادم نے کہا ہے کہ یہ موقع لوگوں کے لیے باعث مسرت ہے۔ خادم نے ANI کو بتایا، عید الاضحیٰ کے موقع پر آج بہت سارے لوگ یہاں دعا کرنے آئے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے۔ ممبئی میں لوگوں نے جامع مسجد ماہم درگاہ میں نماز ادا کی۔ درگاہ کے ایک عقیدت مند نے کہا کہ یہ قربانی کا دن ہے۔ عقیدت مند نے ANI کو بتایا، یہ ہمارے لیے قربانی کا دن ہے اور تمام لوگوں کو مل کر اسے منانا چاہیے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک ساتھ آنے اور اپنے ذہنوں کی تمام برائیوں کو دور کرنے کا دن ہے۔ لوگوں نے سنبل، گورکھپور، ترووننتاپورم اور بھوپال سمیت کئی دیگر شہروں میں بھی بڑی تعداد میں نماز عید ادا کی۔ بعد نماز عید ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے بغل گیر ہوتے دیکھے گئے۔ وزیر کرن رجیجو نے آج ہفتے کو عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلم کمیونٹی کو گرم جوشانہ مبارکباد پیش کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کرن رجیجو نے لکھا، عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اس موقع پر تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ عید الاضحیٰ، جسے قربانی کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی آمدگی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن نمازوں، خیراتی کاموں اور جانوروں کی رسمی قربانی سے منایا جاتا ہے، جس کے مرکز میں اشتراک اور ہمدردی کا پیغام ہے۔
بہار میں راشٹریہ جنتا دل کے رہنما تیجسوی یادو ایک بڑے حادثے سے بال بال بچ گئے۔ ایک ٹرک تیجسوی یادو کے قافلے میں داخل ہوئے اور اسکارٹ گاڑی سے ٹکرا گئی، جس میں حفاظتی حصار میں کام کرنے والے کئی فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تیجسوی یادو آج ہفتے کی الگ صبح قریب 1:30 بجے مدھا پور سے پٹنہ واپس آ رہے تھے۔ قومی شاہراہ پر چائے پینے کے لیے رکے۔ تیجسوی ابھی ترجمان شکتی یادو اور کچھ RJD لیڈروں کے ساتھ اپنی گاڑی سے اترے ہی تھے کہ ایک تیز رفتار ٹرک قافلے میں داخل ہوا اور قافلے میں سے ایک گاڑی کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں وہاں تعینات 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ تیجسوی یادو اسے فوری قریبی صدر اسپتال حاجی پور لے گئے۔ مہاراشٹر کے سیاسی گلیاروں میں ایک بار پھر ادھو اور راج ٹھاکرے کی پارٹیوں کے درمیان اتحاد کی خبر پھیل رہی ہے۔ دراصل شرد پوار کی بیٹی اور NCP کی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے رد عمل ظاہر کیا۔ سپریا سولے نے کہا کہ جمہوریت میں ہر کسی کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ کس کے ساتھ جانا ہے۔ جتنے زیادہ شراکت دار آئیں گے مہا وکاس اگاڑی کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ہم مہاراشٹر کے لیے مل کر کام کریں گے، طاقت بڑھے گی۔ یہ اچھی بات ہے کہ اگر دونوں بھائی ایک ساتھ آ رہے ہیں تو ہمیں راج ٹھاکرے کے آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے شیو سینا UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے کہا تھا کہ مہاراشٹر کے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ہوگا۔ ہمارے اور ہمارے شیو سینکوں کے دلوں میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ ان کے یعنی MNS کارکنوں میں بھی کوئی الجھن نہیں ہے۔ دراصل ادھو سے ان کے اور راج ٹھاکرے کی پارٹی کے درمیان اتحاد کے امکان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ ٹھاکرے برادران کے حالیہ بیانات کے بعد بلدیاتی انتخابات سے قبل دونوں کے درمیان ممکنہ اتحاد کے بارے میں خیاساریاں تیز ہو گئی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے بالی ووڈ اداکار ڈینو موریا کو دریائے میٹھی کی صفائی میں مبینہ بدعنوانی کے حوالے سے آج طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق ED نے انہیں تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہو کر تفتیش میں شامل ہونے کو کہا ہے۔ ED کی طرف سے بھیجے گئے ٹائم شیڈول میں انہیں اگلے ہفتے پوچھ گچھ کے لیے آنے کو کہا گیا۔ واضح ہے کہ ED نے جمعے کو ڈینو موریا کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور آج ہفتے کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ اس سے قبل اس معاملے میں اداکار ڈینو موریا سے کافی دیر تک پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ جب سے میٹھی ندی کا گاؤ ہٹانے کے اسکینڈل کی تحقیقات تیز ہوئی ہے، ڈینو موریا کی مشکلات میں کمی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں بھی عید الاضحیٰ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی اور سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دی۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع حیدرآباد میں عیدگاہ میر عالم پر دیکھا گیا، جہاں لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ مولانا ڈاکٹر حافظ رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد نے امامت کی اور خطبہ دیا۔ نماز عید کی صفیں عیدگاہ کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو پر کر کے قومی شاہراہ پر دور دور تک دیکھی گئی۔ عیدگاہ میر عالم کے علاوہ عیدگاہ قدیم مادنا پیٹ، عیدگاہ حضرت اجالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سعید آباد، عیدگاہ گنبدان قطب شاہی، عیدگاہ لنگر ہاؤس، عیدگاہ بلالی ماساب ٹینک، مختلف عیدگاہوں کے علاوہ تاریخی مکہ مسجد، شاہی مسجد باغ عامہ اور دیگر بڑی مساجد میں عید کی نماز کے لیے نمازیوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ عیدگاہ میر عالم میں انتظامات کا فقدان دیکھا گیا۔ وضو خانے کے پاس مہریوں کا گندا پانی بہہ رہا تھا، نمازیوں کو کافی دشواریاں پیش آئی۔ وقف بورڈ کی ٹیم کی عدم دلچسپی کے باعث کئی ایک کام انجام نہیں دیے گئے تھے۔ پولیس کی جانب سے عیدگاہ کے اطراف سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے ریاست کے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیام میں گورنر نے کہا، میں عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ قربانی کے جذبہ اور عظیم عقیدت کی علامت ہے۔ یہ اسلامی عقیدے میں خصوصی مقام کی حامل ہے اور تقسیم خیرات، احترام و ضرورت مندوں کی مدد کے اقدار کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس تہوار کو منانے سے بھائی چارہ، خدمت اور قربانی کا جذبہ مزید مستحکم ہوگا۔ حقیقی جذبے کے ساتھ عید الاضحیٰ منانے سے مجھے یقین ہے کہ امن، ہم آہنگی، تعاون، ہمدردی اور اتحاد سماج میں برقرار رہے گا۔ میں آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی، جو قربانی کی علامت کے طور پر منائی جا رہی ہے۔ اپنے پیام میں انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ دنیا بھر کے مسلمان پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں بقرعید مناتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے کہ بقرعید کا تہوار غیر متزلزل عقیدت اور پیغمبر اسلام کی قربانی کا اظہار ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ یہ تہوار انسانیت کو یہ عظیم پیام دیتا ہے کہ عوام زندگی میں درپیش مسائل سے خوفزدہ ہوئے بغیر صحیح راستے پر خوشحال زندگی گزاریں اور خدا پر بھروسہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پاس موجود چیزوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے بڑھ کر کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی اور سعادت حج پانے والے حجاج کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اللہ تمام حجاج اکرام کے قبول فرمائے اور عید کے موقع پر قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔
جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے عید الاضحیٰ کے حقیقی پیام کا تذکرہ کر کے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کو ہر شے پر مقدم رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ واقعہ نہ صرف اپنی زندگیوں میں ایثار و قربانی پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے بلکہ والدین کے احکام کی اہمیت بھی اجاگر کرتا ہے۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے تقوی اختیار کرنا، جذبہ قربانی پیدا کرنا اور معاشرتی سلوک کو بہتر بنانا عید الاضحیٰ کا حقیقی پیغام ہے۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ ہمیں اپنے آس پاس موجود افراد کے لیے بھائی چارہ، ہمدردی اور محبت کا جذبہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ شہر حیدرآباد میں عید الاضحیٰ کا دوسرا بڑا اجتماع عیدگاہ گنبدان قطب شاہی قلعہ گولکنڈے میں دیکھا گیا، جہاں ہزاروں کی تعداد نے عیدگاہ گنبدان قطب شاہی میں عید کی نماز ادا کی۔ نماز عید کی امامت مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری خطیب گنبدان قطب شاہی نے کی۔ اس موقع پر کثیر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری نے کہا کہ تسلیم و رضا، اعتراف، بندگی اور تقویٰ و پرہیزگاری قربانی کی حقیقی روح ہے۔ تقویٰ ہی وہ عظیم روحانی جذبہ ہے جو بندگی کا کامل اور تمام اسلامی عبادت کا جز ہے۔ انہوں نے کہا کہ قربانی در حقیقت اس عہد کی تجدید ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قربانی کی حقیقی روح کو سمجھیں۔ مولانا متین علی شاہ نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنی اولاد کو آداب فرزندی سکھائیں۔ موقع پر مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری نے اپنے بیان میں وقت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ موقع پر انہوں نے فلسطین اور اہل غزہ کے لیے دعائیں بھی جاری و ساری رکھنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کی جان کو محترم قرار دیا اور فرمایا کہ ایک انسان کا قتل کرنا اصل میں ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، جبکہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کو بچانا ہے۔ مولانا متین علی شاہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ان دنوں معمولی سی بات پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ دن دہاڑے قتل اور جوابی قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسلامی تعلیمات میں پاکیزگی کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ قربانی دینے کے مقام پر صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مولانا متین علی شاہ نے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ دیا ہے صاحبزادہ فرماتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالی دیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کیا بات ہے! علامہ اقبال اس واقعے کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا کریے، یقیناً اللہ نے چاہا تو۔ آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کے بچے کیسی تربیت پائے اپنے والدین سے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم کو ان کی تقلید کرنے کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ انسانوں کو نجات کے لیے دو ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ دو لوگ کہ نجات کا ذریعہ ہیں، ان کی پیروی کریے، ان کی نقل کریے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ کیسی تربیت کیے ہوں گی اپنے بچے کی۔ وہ بچہ میدان میں کہہ رہا ہے انشاءاللہ ابا، انشاءاللہ تعالی ابا جان آپ کر ڈال دیجیے، جو حکم ہوا کریے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا۔ قبرستان اور دوسری مسلم جو جتنی وقت چیزیں ہیں مساجد، ان سب کو چاہتی ہے کہ اس میں ترمیم لائے، اس میں نئے چینجز لائے، جس سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، بہانہ بنایا جائے۔ یہ آپ آج کل سب اخبار پڑھتے ہیں، سب آپ نیوز دیکھ رہے ہیں، اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے، مدھیہ پردیش میں کیا ہو رہا ہے، آسام میں کیا ہو رہا ہے۔